حدیث نمبر 5142۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا آغاز نہ کرتے ہم کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے۔ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے میں حاضر تھے تو ایک لونڈی آئی، گویا اس کو بھگایا جا رہا ہے۔ وہ کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا، گویا اسے بھی آگے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے شیطان اسے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، اور وہ اس لونڈی کی شکل میں آیا تاکہ وہ اس کے ذریعے کھانے کو اپنے لیے حلال کر لے، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ اس دیہاتی کی صورت میں آیا تاکہ اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لے، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ حدیث نمبر 5143۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانے کی دعوت دی جاتی اس کے بعد حسب سابق ہے، البتہ اس حدیث میں لڑکی کے آنے سے پہلے اعرابی کا ذکر ہے، اور وہ دونوں اس طرح آئے جس طرح کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو، اور اس کے آخر میں ہے کہ پھر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔ حدیث نمبر 5144۔ ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے، اس میں اعرابی کے آنے سے پہلے لڑکی کا آنا بتایا گیا ہے۔ حدیث نمبر 5145۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، بسم اللہ پڑھے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے، نہ کھانا ہے، اور جب داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے تم نے اپنا ٹھکانہ پا لیا، اور جب کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے تم نے ٹھکانہ اور کھانا دونوں پا لیے۔